بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہم نے انشاء المادسہ کا پیپر شروع کی ہوئے، جس میں 2006 کے پیپر کا سوال جو پہلا تھا، لماذا ندرس اللغۃ العربیہ، یعنی ہم عربی زبان کیوں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو یہ مضمون مقالہ جو تھا یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس پیپر کا دوسرا سوال ہم کریں گے۔ مقالہ ہم نے لکھنا ہے علامہ جمال الدین افغانی کا۔ تو اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہے کہ علامہ شیخ جمال الدین افغانی قائد اسلامی عظیم، کہ علامہ جمال الدین افغانی عظیم اسلامی قائد و مصلح دینی اور دینی مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، و سیاسی کبیر اور سیاسی لیڈر تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی علامہ شیخ جمال الدین افغانی قائد اسلامی قائد تھے، ایک عظیم اسلامی قائد، اور وہ مصلح دینی اور ایک دینی مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، و سیاسی کبیر اور ایک بہت بڑے سیاسی تھے۔ وقد کان من الافزاز الذی لا یظہرون فی امت، کہ آپ کا شمار ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے۔ وقد کان من افزاء الذین لا یظہرون فی امت الا عند ما یجود اللہ علیہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ نازل ہوا، یعنی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ وقد کان من افزاء الذین، یعنی ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لا یظہرون فی الامت الا عند ما یجود اللہ علیہ، کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں علامہ یرید فلاحها، یرید صلاحها و فلاحها، یعنی یہ جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا اور ان کی بھلائی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان پر کافی جو ہے نا اس اعتبار سے کافی فضل و کرم اللہ تعالیٰ کا ان پر تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ علامہ جو ہیں علامہ جلال الدین افغانی اکبر داعیۃ وربما کان اول داعیۃ من دعاۃ الوحدۃ الاسلامیہ فی عصرنا الحاضر۔ کہہ رہے ہیں کہ علامہ جلال الدین افغانی جو ہیں امت اسلامیہ کی وحدت اور دینی اسلام کے بڑے داعی تھے۔ داعیۃ ایک بہت بڑے داعی تھے، وربما کان اول داعیۃ من دعاۃ الوحدۃ الاسلامی، یعنی اسلامی دین اسلام کے جو داعیوں میں سے تھے ان میں سے یہ ایک تھے، فی عصرنا الحاضر موجودہ دور کے اندر۔ وقد کان فصیحا بلیغا و خطیبا، کہ آپ بہت بڑے فصیح تھے، بلیغ تھے اور آپ خطیب بھی تھے۔ وقد قال علامہ اقبال عن الافغانی، علامہ محمد اقبال نے جمال الدین افغانی کے بارے میں کہا ہے، سید الساداتی مولانا جمال زندہ از گفتار او سنگ و سفال۔ اب یہ فارسی کا شعر انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے، تو یہ بے شک آپ اسکپ بھی کرتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یاد بھی کر لیں، اگر اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو صرف آپ یہاں تک کر سکتے ہیں، وقد کان فصیحا بلیغا و خطیبا۔ ٹھیک ہے جی، آگے وہو من السادات الاشراف ومن آل الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے سادات الاشراف، یعنی آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حسین بن علی بن ابی طالب سے ملتا ہے۔ مولدہ و منشاہ قریتی اسمہ اسد آباد، کہ آپ کی پیدائش اور آپ کی جو پرورش ہے وہ کابل کے گاؤں اسد آباد میں ہوئی، کیونکہ افغانستان کا ہے دارالحکومت ہے، وہی تقابق بمن کابل عاصمۃ افغانستان، یعنی افغانستان کو جو دارالحکومت ہے کابل اس کے قریب اسد آباد جو ہے ایک گاؤں تھا، وہاں پہ آپ کی پرورش بھی ہوئی اور پیدائش بھی وہیں پہ ہوئی۔ وکانت هذه العاصمۃ ملیئۃ بالعلماء الافاضل والادباء الکبار، یہ جو عاصمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کابل، یہ جو اسد آباد گاؤں ہے، یعنی کابل کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کا دارالحکومت ہے، یہ دارالحکومت بھرا ہوا ہے علماء کے ساتھ، بڑے بڑے علماء ہیں اس میں اور فاضل علماء ہیں، اور مختلف علوم کے ساتھ یہ جو ہے کابل شہر یہ بھرا ہوا ہے۔ الذی کانت لہم یدود فی مختلف العلوم واللغات، یعنی اس کے اندر مختلف قسم کی علوم بھی ہیں اور مختلف زبانیں بھی ہیں، والادبی اور مختلف قسم کا ادب بھی مراد ہے، یعنی ادب سے مراد شعر و شاعری نثر وغیرہ۔ وہ استفاد جمال الدین من علمہم، اور پھر جمال الدین افغانی نے جو ہے ان فاضل علماء سے تعلیم حاصل کی، یعنی اس سے استفادہ حاصل کیا، وقت سے منہم اکتساباً، اور ان سے
کسب فیض حاصل کیا. اور پھر کیا کیا کہتے ہیں وقت سے منہم اکتساباً و تو علم و ادہ من اللغات اور ان سے مختلف قسم کی زبانیں بھی سیکھیں. منہا العربیہ والفارسیہ والبشتویہ والترکیہ. کہہ رہے ہیں کہ جو زبانیں سیکھیں اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ٹھیک ہے، انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور روسی زبانیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام زبانیں آپ نے ان سے سیکھی. بالاضافۃ الی اللغات العربیہ والانگلیزیہ والفرنسیہ والروسیہ. ٹھیک ہے، یعنی علامہ جلال الدین افغانی نے عربی زبان، والفارسیہ فارسی زبان، والبشتویہ سے مراد ہے پشتو زبان، والترکیہ اور ترکی، وبالاضافۃ الی اللغات اور اس کے ساتھ ساتھ العروبیہ یعنی آپ نے عروبیہ یورپ کی زبان، کل انجلیزیہ جیسے انگلش، والفرنسی اور فرانسیسی زبان اور روسی زبان. یعنی یہ تمام زبانیں آپ نے انفاذ العلماء سے وہاں پہ جو ہے وہ سیکھی. وبدا علامہ الافغانی یدرس عند والدی. علامہ جمال الدین افغانی اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی. یدرس عند والدہ، وبدا یعنی ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی. وبعد قاربہ والعلماء اور اپنے کچھ عزیز و اقارب سے بھی، اور پھر والعلماء اور ان علماء سے الذین وجدہم فی قریتہ کہ جو آپ کی بستی کے میں جو علماء موجود تھے ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ثم التحق بالمدارس والمعاہد العلمیہ فی عاصمۃ کابل. پھر آپ نے کابل کے اداروں اور تعلیمی درسگاہوں سے اپنی تعلیم مکمل کی. التحق کا مطلب ہے داخلہ لیا مدارس میں، اور معاہد کا مطلب ہے تعلیمی اداروں میں، علمیہ فی عاصمۃ کابل، کابل شہر کے مختلف تعلیمی اداروں مدارس سے پھر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی. حیث اکمل دراستہ وتوفیق فی کثیر من العلوم. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تو آپ نے بہت سی علوم میں امتیازی پوزیشن لی اور مہارت کی چوٹی تک پہنچ گئی. توفیق کا مطلب ہے یعنی فوقیت لی، بہت اعلیٰ درجے کی آپ نے تمام زبانوں کو سیکھا. کثیر من العلوم، بہت سے علوم کو اچھی طریقے سے پڑھا اور اس میں مہارت حاصل کی. وَكَمَا قُلْنَا آنِفًا فَإِنَّ علامہ الافغانی تعلم عدد من اللغات. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا، وَكَمَا قُلْنَا جیسے کہ ہم نے ابھی کہا، انفن انفن کا مطلب ابھی، فإن علامہ افغانی کے جو علامہ جمال الدین افغانی ہیں، تعلم عدد من اللغات کہ آپ نے بہت سی زبانیں سیکھی ہیں. وكان لغويا موهبا اور آپ نے کیا کیا اور ان میں مہارت حاصل کی ہے. ان زبانوں میں فارسی اور عربی میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا. فأتقن للغات الكثيرة وعلى رأسها الفارسية والعربية. یعنی فارسی اور عربی میں آپ کو ایک خاص قسم کا ملکہ حاصل تھا، یعنی اس زبان کو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا تھا. وكان يجيد الانجليزية والفرنسية. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انگریزی اور فرانسیسی زبان میں بھی یجیدو مہارت حاصل کی. وذلك مما افادة في الاطلاع. ان زبانوں سے آگاہی کی وجہ سے آپ نے ان زبانوں کے علمی کاموں سے فائدہ اٹھایا. مما افادۃ فی الاطلاع عن کثیر من المعارف. یعنی جب آپ نے ان زبانوں کو سیکھ لیا تھا تو پھر آپ نے کیا کیا، ان زبانوں کا جو علمی کام تھا اس سے بھی آپ نے فائدہ اٹھایا. اور پھر آپ جو ہیں والمحادثۃ والخطاب، اور آپ ان کے اندر بہت مشہور بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ خطابت میں بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے. یعنی جب آپ نے مختلف زبانیں سیکھ لی تھیں تو آپ نے پھر ان کے علوم سے بھی خوب فائدہ اٹھایا. یعنی ان کی جو علمی کام تھے، جب آپ کو زبان آتی تھی تو آپ ان کی کتابیں پڑھ سکتے تھے. وقد تکرر عند علماء النفس ان الانسان الذکی بطبیعته یقاس بالبیئات. کہتے ہیں کہ علماء کرام اس بات سے متفق ہیں کہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. قد تکرر عند علماء النفس ان الانسان ذکی بطبیعته، کہ انسان جو ہے اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اسی طرح علامہ جمال الدین افغانی بھی مسلمانوں کی پستی اور کمزوری اور غلامی کی حالت کو دیکھ کر بے حد رنجیدہ ہوا کرتے تھے. کما اسی طرح انہ یؤثر، ان پر اثر ہوتا تھا اس چیز کا. وکان افغانی رحمہ اللہ تعالی وقد وجد الامۃ الاسلامیہ مضطربۃ کلکلۃ مستبدۃ. یعنی ان کے جو حالات تھے، ان کی جو پستی تھی، کمزوری تھی، غلامی تھی، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ رہا کرتے تھے. وکشف عن ساق الجد یکسب الامۃ الحریۃ. اس طرح جمال الدین افغانی نے امت اسلامی کی غلامی پر خوب جب رنجیدہ ہوتے
تو آپ نے اس غلامی اور پستی سے مسلمانوں کو نشات ثانی کا کام شروع کیا. یعنی آپ نے ان لوگوں کو غلامی سے آزادی کی طرف لے جانے کا جو ہے نا اس چیز پہ کام کرنا شروع کیا. وکانا حاکم افغانستان فی ذلک الوقت حاکما عادلا بقدر الانسان، کہ اس وقت افغانستان کا جو حاکم تھا وہ بہت عادل انسان تھا اور بندے کو اس کی اہلیت کے مطابق رتبہ دیا کرتا تھا. وکانا حاکم افغانستان فی ذلک الوقت، یعنی اس وقت میں جب جمال الدین افغانی موجود تھے تو جو افغانستان کا حاکم تھا وہ بہت ہی عادل انسان تھا. بقدر الانسان یعنی انسان کی اس کی جو قدر و منزلت کے مطابق اس کو رتبہ دیا کرتا تھا. بحسب مواہبہ، عندما رأى جمال الدین افغانی شابا المسقف اقترح علیہ، تو جب اس نے جمال الدین کی ذہانت اور فطانت دیکھی تو اسے اپنا وزیر مقرر کر لیا. وہ اندما، اور اس وقت جب مہارا اس نے دیکھی جمال الدین افغانی کو، الشباب المثقفی اقترح علیہ ان يتحملوا مسؤولیت وزرات فجعلہ وزیرا لہ، یعنی جب اس نے ان کی ذہانت و فطانت دیکھی تو اس کو اپنا وزیر مقرر کر لیا. وبقي افغانی فی هذا المنصب الى ترد ملک العادل من البلاد. کہہ رہے ہیں کہ جمال الدین افغانی اس عہدے پر بادشاہ کی معزولی تک فائز رہے، یعنی جب تک وہ بادشاہ خود نہیں سیٹ سے ہٹا، یعنی جب تک اس کی معزولی نہیں ہوئی تب تک وہ اس وزیر کے عہدے پر رہے. والذین تردوا الملک العادل ارادوا ان ینالوا من الافغان مما یجعلہ یفر من افغانستان ویلجن الی بلاد الہند. اور پھر بادشاہ کی معزولی جب ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، باغیوں کو ظلم کا نشانہ بنے اور افغانستان چھوڑ کر وہ ہندوستان آ گئے. ٹھیک ہے. والذین تردوا الملک العادل ارادوا ان ینالوا من الافغان مما یجعلہ یفر من افغانستان ویلجن الی بلاد الہند، یعنی باغیوں کے ظلم کا نشانہ بنے. جب بادشاہ کی معزولی ہوئی تو اس کے بعد وہ ظاہر وزارت کے عہدے سے ہٹ چکے تھے، اور پھر باغیوں کے جب ان کے ظلم کا نشانہ بنے تو پھر آپ وہ جگہ چھوڑ کے، یعنی افغانستان کو چھوڑ کر الی بلاد الہند یعنی ہندوستان آ گئے. آگے کہہ رہے ہیں فخلال قیامہ بالہند احس الانجلیز عن وجود الافغانی فی بلاد الہند خطر کبیر لحکم الانجلیز فاثر والامر بخروجہ. کہہ رہے ہیں کہ جمال الدین افغانی کے قیام کو انگریزوں نے عظیم خطرہ سمجھا. احس الانجلیز عن وجود الافغانی فی بلاد الہند، یعنی ہندوستان میں انگریزوں نے ان کے آنے کو ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا اور کیا کر دیا، لحکم انجلیز یعنی انگریزوں نے حکم دے دیا، فاستر الامر بخروجہ یعنی ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا. انہیں یہ حکم دے دیا کہ ان کو جو ہے یہاں سے اس ملک سے جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے نکال دیا جائے. آگے کہہ رہے ہیں کہ وخلال قیامہ بالہند احس الانجلیز عن وجود الافغانی، کہ جب وہ افغانستان میں گئے تھے، ہندوستان میں جمال الدین افغانی، تو انگریزوں نے ان کے آنے کو ایک بہت بڑا خطرہ جب سمجھا تو ان کے وہاں سے نکالے جانے کا حکم صادر کر دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. ولما وصل الشیخ الافغانی الى میناء بومبئی لمغادرة بلاد الہند اجتمع حولہ عدد کبیر من المسلمین الہندیین. کہ جب کہہ رہے ہیں کہ شیخ افغانی جو ہیں بمبئی کی بندرگاہ پر پہنچے تو بہت سے ہندوستانی لوگ آپ کو الوداع کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. مغادرتن بمبئی، مغادرتن یعنی مینا کا مطلب ہے بندرگاہ، بمبئی یعنی بمبئی کی بندرگاہ پہ پہنچے. لمغادرتن بلاد الہند اجتمع حولہ عدد کبیر من المسلمین الہندیین اظہار لتوادیہم لہ، یعنی وہاں پہ وہ ان کے شاندار استقبال کے لیے، الوداع کرنے کے لیے وہ وہاں پر بمبئی کی بندرگاہ پر موجود تھے. پھر جب آپ اس کے بعد مصر پہنچے
ثم عندما پھر اس کے بعد وصل الافغانی کہ جب افغانی الى مصر کی طرف پہنچے رعى الجو هناك ملاعما لإقامته والعمل بين الشباب. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مصر پہنچے تو وہاں کی ادبی اور تعلیمی جماعتوں نے آپ کا عمدہ عربی سے متاثر ہو کر آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور آپ کے کلام سے متاثر ہونے لگے. یعنی جب وہ مصر میں گئے تو وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس وجہ سے وہ ان سے کافی متاثر تھے، تو ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور ان سے کافی فیض حاصل کرنا شروع کر دیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ علامہ جمال الدین افغانی نے مصر میں نوجوانوں کے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یجتمعون فی حلقاتہ الدراسیۃ، یعنی وہ لوگ آپ کے جو درسی حلقے ہوتے تھے اس میں انہوں نے شرکت کرنی شروع کی. ویستمعون الیہ، اور ان کو سنتے تھے، یعنی وہ جو درس دیتے تھے اس کو سنتے تھے. ما یقول ویحضرون فی مجالسہ ویتاثرون بما یستمعون منہ، اور جو وہ کہتے تھے اس کو سنتے تھے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے. وعد الافغانی جمعا من الشباب یستغلهم فی المجتمع المصری. تو پھر اس کے بعد کیا کیا جمال الدین افغانی نے کہ وہاں کے مصر کے جو نوجوان تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ان نوجوانوں کے اندر وکان من بین ہؤلاء الشباب، یعنی ان نوجوانوں کے اندر جو ایک نوجوان تھے وہ شیخ محمد عبدہ العظیم مسلح مصری، وہ بھی موجود تھے. وحین نفتہ حکومتہ مصر اراد ملک مصر ان یتلخص من الافغانی فارسلہ الی استانہ فی ترکیہ. جب مصر کی حکومت نے آپ کو جلا وطن کیا تو آپ استنبول چلے گئے. یعنی جب آپ نے یہ تحریک اس طرح سے شروع کی تو مصر والوں نے بھی آپ کو کیا کر دیا، حین نفتہ حکومت مصر ارادہ ملک مصر، انہوں نے بھی آپ کو جلا وطن کر دیا. ان یتلخص من الافغان فارسلہ الی استانہ فی ترکیہ. تو پھر کیا کیا آپ نے اپنا جو آستانہ تھا وہ آپ ترکی یعنی استنبول کی طرف وہاں چلے گئے، اور وہاں پہ آپ نے اپنے کیا کیا کہ اس قیام کے دوران آپ نے انتظامی، اجتماعی اور سیاسی اصطلاحات متعارف کروائیں اور ترکی کے لوگ آپ سے متاثر ہونا شروع ہوئے. وہاں پہ آپ نے انتظامی، اجتماعی اور سیاسی اصطلاحات کی. ٹھیک ہے. فارسلہ الی استانہ فی ترکیہ وخلال اقامتہ فی ترکیہ حاول الافغانی ان یقوموا بالاصطلاحات الاداریۃ والاجتماعیۃ والسیاسیۃ مما آثار رجال الاطراق. تو اس وجہ سے مما آثار متاثر ہونے لگے رجال الاطراق یعنی ترکی لوگ جو تھے، کیونکہ جب آپ وہاں پہ گئے، یعنی جب آپ کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ استنبول چلے گئے، اور جب آپ استنبول گئے تو وہاں پہ قیام کے دوران آپ نے کیا کام شروع کیا کہ وہاں کے نظامی، اجتماعی، سیاسی اصطلاحات متعارف کرائیں. تو اس وجہ سے وہاں کے جو لوگ تھے یعنی آثار و رجال الاطراق ترکی لوگ آپ سے بہت متاثر ہونے لگے. عندما رأى الخلیفۃ العثمانی عبد الحمید ان افغانی قد اصبح خطرا کبیرا لحکمہ تردہ من بلادہ. جب عثمانی خلیفہ نے محسوس کیا کہ جمال الدین ان کے لیے خطرہ بن گئے ہیں تو آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا اور آپ ایران آ گئے. یعنی وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ جلا وطن کر دیے گئے، یعنی ان کو ان کی حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ جلا وطن کر دیا. فلجاء الافغانی الی ایران، تو پھر افغانی جو ہے وہ ایران چلے گئے. فاستقدمہ ملکہ الصفدی مقلدہ امور البلاد وسرعان مما اکتشف الملک عن وجود الافغانی خطر لہ. آپ ایران آ گئے اور ایران میں بادشاہ صفدی نے آپ کا استقبال کیا اور اسے بہت سے ملکی امور میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ وہاں سے بھی جلا وطن ہو گئے تو پھر آپ ایران چلے گئے، اور جب آپ ایران میں گئے تو وہاں پہ ان کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ صفدی نے آپ کا بھرپور جو ہے وہ استقبال کیا، اور اس کے علاوہ کیا کیا، وقلدہ امور البلاد، اور اس کو مختلف قسم کے امور میں آپ نے اس بادشاہ نے شامل کر دیا. وسرعان مکتشف الملک الی وجود الافغانی خطر لہ، کہ جلد ہی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو جمال الدین افغانی سے خطرہ محسوس ہونے لگا. تو اس نے کیا کیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سیاسی اصطلاحات متعارف کروانا چاہتا تھا، اور علامہ جمال الدین افغانی اس کے حق میں نہیں تھا.
لہذا آپ نے ایران چھوڑ دیا اور روس میں بنا لے. یعنی جب آپ ایران گئے تو وہاں پہ بھی آپ کچھ سرکاری پوسٹوں پہ رہے، لیکن جب ایران کے بادشاہ نے بھی آپ کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو آپ نے کیا کیا کہ آپ وہاں سے بھی پھر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں لم یوافق الافغانی فاضطربوا ان یغادروا ایرانی ثم توجہ الافغانی الی روسیہ. تو آپ جو افغانی جو ہیں یعنی جمال الدین افغانی وہ روس کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی ادھر چلے گئے. فرآ ظروفا غیر ملائمۃ ہناک.